السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مہدی کے سلسلے میں جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، آج حضرت مہدی کے سلسلے میں ایک عجیب و غریب بات بتانے جا رہا ہوں، اور وہ عجیب و غریب بات صحیح مسلم کی روایت ہے، اور وہ عجیب و غریب اس لیے ہے کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب ہے۔ میں اس میں بغیر کچھ آگے پیچھے کیے وہ پورا خواب صحیح مسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تھوڑی سی آگے پیچھے جو باتیں ہوں گی وہ ایڈ کروں گا میں، باقی پوری روایت مسلم شریف کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم کی اس روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، اور سونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں حرکت ہوئی اور آپ ہلے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کبھی کبھی سوتے ہیں تو اچانک ہم ہلتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ عجیب و غریب ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ اور ایسا اکثر و بیشتر اس وقت ہوتا ہے جب ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے خواب میں وہ خواب کچھ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے جو اندر سے ہمیں ہلا دیا کرتا ہے، تب ہمارے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں حرکت ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے نیند میں ایسا کام کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ یعنی آپ کی جو حالت ہے اس وقت، یعنی جس طرح سے ہم نے آپ کو ہلتے ہوئے دیکھا، اس طرح سے پہلے ہم نے ہلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اچھا، ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا واقعہ ہے، آرام فرمانے کا واقعہ ہے، یہ ایسے وقت کا ہے کہ جس وقت صحابہ کی جماعت بھی موجود تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تبھی تو انہوں نے اپنا کمنٹ کیا، تبھی تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے آپ کو آج اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجیب بات ہے، یہ آپ کا جو مبارک زبان سے جو نکلا ہوا جملہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آگے آنے والی بات بہت ہی زیادہ حیران کرنے والی، یہ کچھ یعنی لیک سے ہٹ کر کے بات۔ آپ نے فرمایا عجیب بات ہے کہ کعبۃ اللہ میں چھپے ہوئے ایک قریشی یعنی حضرت مہدی سے جنگ کرنے کے لیے میری امت کے کچھ لوگ مکے کی طرف چلیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بات مینشن کر دوں کہ حضرت مہدی کے جو دشمن ہوں گے وہ تین بڑے بڑے دشمن ہوں گے۔ نمبر 1 یہودی، نمبر 2 عیسائی، اور نمبر 3 مسلمان، یعنی سو کالڈ مسلمان، یعنی مسلمان کہلانے والے۔ یعنی اگر حقیقی وہ مسلمان ہوتے اور مومن ہوتے تو حضرت مہدی کے خلاف لڑنے کے لیے وہ کبھی کھڑے ہی نہ ہوتے۔ تو بہرحال وہ مسلمان ہوں گے، اور ان میں سب سے زیادہ جلد باز جو ہوگا حضرت مہدی کے خلاف کھڑے ہونے کی جلد بازی جو شخص کرے گا وہ سفیانی ہوگا، جس کی ننیال قبیلہ بنو کلب میں ہوگی۔ آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ مکے کی طرف چلیں گے، لیکن ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ وہ بیدا میں، ایک جگہ کا نام ہے بیدا میں، پہنچتے ہی زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے راستہ چلنے والے ہوں گے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس لشکر کے ساتھ ویسے ہی غلطی سے آ گئے ہوں گے، تو کیا سب کو دھسا دیا جائے گا؟ سب گویا کہ اس زمین کے اندر جو ہے دھنس جائیں گے اور گھس جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو صحابہ کے اندر یہ کیوریسٹی ہونی چاہیے تھی، یا رسول اللہ جو لشکر لڑنے کے لیے آیا ہے اس کا آنا اور اس کا پھر دھسایا جانا یہ تو بالکل صحیح بات لگتی ہے، لیکن وہ جو راہ چلنے والے ہیں وہ کیوں دھسا دیے جائیں گے؟ ان کی کیا غلطی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ تو واقعی اس میں لڑنے والے ہوں گے اور کچھ مجبور ہوں گے، جن کو زبردستی اس جنگ میں کھینچ کر لایا گیا ہوگا، اور کچھ چلنے والے بھی ہوں گے، یہ سب کے سب دھسا دیے جائیں گے۔ اب ان کا کیا مسئلہ بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ دنیا میں تو ان کے ساتھ یہ عذاب ہوگا، البتہ قیامت میں نیتوں کے مطابق ان کا حشر ہوگا۔ اب اس سلسلے میں ایک اور روایت جو اس سلسلے کی تشریح کرتی ہے، اس حدیث کی تشریح اس کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اور خاص انداز میں اس روایت کے اندر بیان فرمایا ہے، اور یہ ساری کی ساری روایات جو ہے وہ مستند ہیں اور معتبر ہیں۔ تو اس میں ہونا یہ ہے کہ یہ جو لشکر ہوگا یہ ذوالحلیفہ کے قریب ہوگا، اور اس میں آگے کا حصہ پہلے دھسایا جائے گا، پھر بیچ کا حصہ دھسایا جائے گا، پیچھے والوں کو اطلاع ہوگی، پھر ان کو بھی باقاعدہ دھسا دیا جائے گا۔ جب یہ بات ہوگی تو پھر حضرت مہدی کا
جو یعنی ان کے سلسلے میں جو ایک اعلان ہوگا یا کہیے ایک بات لوگوں کے درمیان چلے گی کہ بھئی حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، تو پھر لوگ ان سے بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے اور مقام ابراہیم کے قریب ان کو گویا کہ پالیں گے اور پھر ان سے بیعت کریں گے۔ جو بیعت کرنے والے ابتدائی لوگ ہوں گے وہ 313 ہوں گے اور وہ اس وقت کے افضل ترین لوگ ہوں گے، ہے نا۔ لیکن ساتھ میں معاملہ یہ بھی ہوگا کہ ان کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہوگی، یہ طاقت اور قوت اور ہتھیاروں کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہوں گے، لیکن زمین پر سب سے افضل مسلمان ہوں گے۔ اچھا، جیسے ہی یہ اطلاع جو ہے آگے پہنچے گی، آگے جائے گی، تو وہ جو سفیانی جس کا ذکر پہلی روایت میں آیا ہے وہ اپنا ایک لشکر روانہ کرے گا۔ یہ لشکر جیسا کہ میں نے پچھلی روایت میں کہا تھا کہ وہ دھسا دیا جائے گا، پہلے آگے والا حصہ، پھر درمیان والا حصہ، پھر بعد والا حصہ، یہ سب کے سب جو ہے دھسا دیا جائے گا، پورا کا پورا لشکر ختم ہو جائے گا، زمین دوز ہو جائیں گے، دفن ہو جائیں گے یہ سارے کے سارے لوگ۔ اچھا، اب اس میں سے صرف ایک آدمی بچے گا، اور وہ آدمی جو بچے گا وہ یہ لشکر سے نکلے گا بھاگتا ہوا جا کر یہ اطلاع سفیانی کو دے دے گا۔ اب جو سفیانی ہوگا وہ سفیانی باقاعدہ پھر خود لشکر لے گا اور لشکر لے کر روانہ ہوگا اور مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرے گا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ وہ کون ہوگا؟ جواب ملتا ہے کہ وہ قریشی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگا، حضرت مہدی کا تعلق بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگا، اس کی ننیحال قبیلہ بنو کلب کی ہوگی اور زیادہ تر فوجی بنو کلب کے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اس وقت صورتحال غزوہ بدر کی ہوگی، دشمن ہر طرح سے اسلحے سے لیس ہوگا، طاقت اور قوت دشمن کے پاس ہوگی جیسے غزوہ بدر کے اندر تھی، اور مسلمان جو تھے وہ کمزوری کی حالت میں ہوں گے، ناتواں ہوں گے، اور پھر ایک مرتبہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی اور یہ لڑائی ہوگی، اور اس لڑائی کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کو فتح عطا فرمائیں گے اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ حضرت مہدی جیتیں گے، اور جیتنے کے بعد حضرت مہدی کا جو لشکر ہوگا اس کو زبردست مال غنیمت ملے گا، اور یہ ایسا مال غنیمت ہوگا کہ حضرت مہدی اس کو تقسیم فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں ان کا سیکوینس تھا جو دو روایتوں کو سامنے رکھ کر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس لیے ایک بات تو ہمارے لیے لازمی ہے اور ضروری ہے اور بہت اہم ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کو یاد رکھنا چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام کا خواب جو ہوتا ہے وہ بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے، اور وحی ہمارے لیے گویا کہ علم کا طاقتور ریسورس ہے اور طاقتور ذریعہ ہے، ہمیں اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور حضرت مہدی کے سلسلے میں کسی بھی طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار ہمارے دلوں میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی کمزور ایمان کی بات ہوگی، اور اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے گویا کہ ہماری روگردانی ہوگی، اس سے بچنے کی راہ ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی دیگر تفصیلات ہیں جو میں آپ کے سامنے اور اگلی ویڈیوز کے اندر پیش کر چکا ہوں۔ اس سلسلے میں آپ ہماری بہت سی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جن کا پورا ایک ہم اس کی پلے لسٹ بنا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سے درخواست ہے، اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم کو حضرت مہدی اگر ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں تو اس لشکر میں آنے کی توفیق عطا فرمائیں، شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اگر ہم مر جائیں تو ہمارا جو وقت ہے ہم اسی پر جا رہے ہیں۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور شیئر کریے، آگے بڑھائیے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔